سے ہو گئی. اسی طرح اگر جلوس پر اور یا کسی بھی قسم کی گیدرنگ پر اجتماع پر پابندی ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی بھی شہریوں کی بھی کہ وہ حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے شہریوں کو اس کرونا وائرس کی وبا سے بچا سکیں. جی شہر کے بازاروں میں رش ہے, ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ دوبارہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے گا یا معاملات اب کرفیو کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, یہ خواہش تھی بہت سارے لوگوں کی بھی, جو کاروباری حضرات ہیں ان کی بھی, اور یقیناً ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی کہ کاروبار کھلنا چاہیے. لوگوں کی مشکلات تو بہرحال تھیں, ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے پورے ملک میں صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, جس طرح بازاروں میں جا رہے ہیں, جس طرح کھلم کھلا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اس وائرس کو لینے. یہ ذمہ داری حکومتوں کی بھی بنتی ہے, انتظامیہ کی بھی بنتی ہے, لیکن شہریوں کی بھی بنتی ہے. اگر شہری اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو حکومتوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سختی کریں اور شاید پہلے سے زیادہ سختی کریں. لیکن یہ فیصلہ کرنا ایک صوبائی حکومت کے لیے شاید مشکل ہوگا. اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی اور ایون وفاقی حکومت بھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوگی کہ ہم کوئی سخت فیصلہ کریں. میں نے پنجاب کے منسٹر کو بھی کل سنا, وہ بھی بہت زیادہ نالاں تھے, ان کو بھی گلا تھا ٹریڈرز کے ساتھ کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہم نے اگر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کاروبار ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس طرح سے آپ ہر چیز کو وائلیٹ کریں. اسی طرح کے پی میں بھی پرابلم ہے, اسلام آباد میں بھی پرابلم ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے شہریوں کے اپنے رویے کے اوپر, جو ٹریڈرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کے اپنے رویے کے اوپر کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں حکومت کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے اوپر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر. میں ابھی بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں قلم بند کر دیں گے, میں یہ نہیں کہتا ہوں قلم کھول دیں گے. اگر رویہ اچھا رہا, احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں, تو یہ ممکن ہے کہ مزید کاروبار کھولنے کی اجازت دے دیں. لیکن اگر اسی طرح کی صورتحال رہی اور لوگ آپس میں ملتے جلتے رہے اور حالات خراب رہے تو ممکن ہے کہ مزید سختیاں کرنی پڑیں. ٹھیک ہے جی. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک جرم کسی نے 5 سال 10 سال پہلے بھی کیا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو اور 5 سال بعد پتہ چلے تو آپ اس بنیاد پہ تو اس کو نہیں معاف کر سکتے جی چونکہ 5 سال پہلے ہوا تھا. اگر تحقیقات ہوئی ہیں اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں اور اس کے واضح شواہد موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, پی ایم ایل این کے خلاف ہو سکتی ہے, سرکاری افسروں کے خلاف ہو سکتی ہے, صحافیوں کے خلاف ہو سکتی ہے, چینل کے مالکان کے خلاف ہو سکتی ہے. تو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپوزیشن میں ہے اور اس نے زمین پر قبضہ کیا تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ نے این ایف سی کا سوال کیا, دیکھیں میں نے جو پڑھا نیشنل فائنانس کمیشن کے اس آرٹیکل کو غالباً 160 ہے, اس کے مطابق جو ٹی او آرز ہونے چاہیے ان ٹی او آرز میں شاید تھوڑا سا اس کو بڑھا کے دیا گیا ہے. لیکن اس پر حکومت سندھ اپنا ایک آفیشیل جواب ان کو بھیجے گی. میرا خیال ہے وہ آ جائے گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کر لیں گے. معذرت قبول کیا آپ کے, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. لیکن یہ کہ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں یا میڈیکل کالجز میں ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اپنا ٹیسٹ الگ سے لیتے ہیں. وہ صرف اس پرسنٹیج کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ اگر یہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو بغیر امتحان کے, اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. شوگر سبسڈی کے حوالے سے حکومت سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 18 19 میں تقریباً ہم نے کوئی سبسڈی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, یہ حکومت سندھ کا دعویٰ ہے. لیکن علی مادل شیخ ابھی کہہ رہے تھے کہ جنوری کے مہینے میں جو آپ کی کابینہ کا اجلاس ہو اس میں 4 ارب روپے جو ہے سبسڈی دی ہے. کیا حقیقت ہے؟ آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نہیں دیے, اگر نہیں دیے تو پھر وہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے آپ آ جائیں وہ جو کمیشن وزیر اعظم صاحب نے بنایا, چینی کی قیمتیں بڑھی
ان چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس پر وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا کہ اب تحقیقات کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر اس کے ٹی او آرز بنائے گئے. اس کے ٹی او آرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال 2018 اور 2018 اور 2019 کے سال میں جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یا سبسڈی دی گئی اس پر آپ تحقیقات کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک جرم کسی نے 5 سال 10 سال پہلے بھی کیا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو اور 5 سال بعد پتہ چلے تو آپ اس بنیاد پہ تو اس کو نہیں معاف کر سکتے جی چونکہ 5 سال پہلے ہوا تھا. اگر تحقیقات ہوئی ہیں اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں اور اس کے واضح شواہد موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، پی ایم ایل این کے خلاف ہو سکتی ہے، سرکاری افسروں کے خلاف ہو سکتی ہے، صحافیوں کے خلاف ہو سکتی ہے، چینل کے مالکان کے خلاف ہو سکتی ہے، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپوزیشن میں ہے اور اس نے زمین پر قبضہ کیا تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ نے این ایف سی کا سوال کیا، دیکھیں میں نے جو پڑھا نیشنل فائنینس کمیشن کے اس آرٹیکل کو غالباً 160 ہے، اس کے مطابق جو ٹی او آرز ہونے چاہیے ان ٹی او آرز میں شاید تھوڑا سا اس کو بڑھا کے دیا گیا ہے، لیکن اس پر حکومت سندھ اپنا ایک آفیشیل جواب ان کو بھیجے گی. میرا خیال ہے وہ آ جائے گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کر لیں گے. معذرت قبول کیا آپ کی، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن یہ کہ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں یا میڈیکل کالجز میں ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اپنا ٹیسٹ الگ سے لیتے ہیں. وہ صرف اس پرسنٹیج کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ اگر یہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو بغیر امتحان کے، اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. شوگر سبسڈی کے حوالے سے حکومت سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 18 19 میں تقریباً ہم نے کوئی سبسڈی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومت سندھ کا دعویٰ ہے. لیکن علی مادل شیخ ابھی کہہ رہے تھے کہ جنوری کے مہینے میں جو آپ کی کابینہ کا اجلاس ہو اس میں 4 ارب روپے جو ہے سبسڈی دی ہے. کیا حقیقت ہے؟ آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نہیں دیے، اگر نہیں دیے تو پھر وہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے آپ آ جائیں وہ جو کمیشن وزیر اعظم صاحب نے بنایا، چینی کی قیمتیں بڑھی. ان چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس پر وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا کہ اب تحقیقات کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور پھر اس کے اندر اس کے ٹی او آرز بنائے گئے. اس کے ٹی او آرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال 2018 اور 2018 اور 2019 کے سال میں جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یا سبسڈی دی گئی اس پر آپ تحقیقات کریں. میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن یہ کہ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں یا میڈیکل کالجز میں ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اپنا ٹیسٹ الگ سے لیتے ہیں. وہ صرف اس پرسنٹیج کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ اگر یہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو بغیر امتحان کے، اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. شوگر سبسڈی کے حوالے سے حکومت سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 18 19 میں تقریباً ہم نے کوئی سبسڈی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومت سندھ کا دعویٰ ہے. لیکن علی مادل شیخ ابھی کہہ رہے تھے کہ جنوری کے مہینے میں جو آپ کی کابینہ کا اجلاس ہو اس میں 4 ارب روپے جو ہے سبسڈی دی ہے. کیا حقیقت ہے؟ آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نہیں دیے، اگر نہیں دیے تو پھر وہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے آپ آ جائیں وہ جو کمیشن وزیر اعظم صاحب نے بنایا، چینی کی قیمتیں بڑھی. ان چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس پر وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا کہ اب تحقیقات کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور پھر اس کے اندر اس کے ٹی او آرز بنائے گئے. اس کے ٹی او آرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال 2018 اور 2018 اور 2019 کے سال میں جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یا سبسڈی دی گئی اس پر آپ تحقیقات کریں. چینج کیا جائے اور بتایا جائے کہ نہیں 1947 سے لے کے 2020 تک جتنی بھی سبسڈیز ہوئی ہیں چیزیں ہوئی اس کی تحقیقات کرے گا، پھر تو چلیں ٹھیک ہے، سب کو بلا لیں. لیکن اگر اس کے ٹی او آرز میں لکھا ہوا ہے کہ سال 2018 اور 19 پہ آپ کریں تو پھر اس سے پچھلے سالوں میں وہ نہیں جا سکتے. نمبر 1. دوسری بات جو انہوں نے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے وہ بھی سبسڈی گزشتہ برسوں کی تھی جو پینڈنگ تھی، جو ڈیو تھے ہمارے اوپر، جو ڈیوز تھے پچھلے. اس میں سبسڈی ایسی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دی تھی اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی دی تھی. اور
जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर वाजिबुल अदा थे वो फेडरल गवर्नमेंट ने अदा कर दिए थे थ्रू स्टेट बैंक, और हमने भी थ्रू स्टेट बैंक ही देने थे। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी अदायगियाँ नहीं की थी, तो वो जो पिछली अदायगियाँ थीं वो हमने की हैं। 2018 और 19 में या 19 और 20 में सिंध हुकूमत ने चीनी के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी है, ये बिल्कुल वाज़ेह है।